وہ مرے مرے قدموں سے ارحم لغاری کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے دھتکار کر نکالا تھا، نہ جانے اب کیوں بلا رہا تھا۔ نوک کر کے وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جس کے وجہ چہرے کے تاثرات انتہائی سرد اور پتھریلے تھے۔ نمل کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ ارحم لغاری نے جواب دینے کے بجائے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ نمل کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ارحم کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا۔ نمل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ کیا کہا تھا بی جان سے کہ میں نے تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دیا؟ چلو آؤ، آج تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے نمل کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا تو نمل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارحم لغاری نے بڑی بے دردی سے اس کی چیخ کا گلا گھونٹتے ہوئے اسے بستر پر پٹخا تھا۔ نمل نے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر وہ اپنے اسی وحشی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو زہرا، ابا کے الفاظ ایسے گرجے جیسے کمرے کی چھت ہی ہل گئی ہو۔ زہرا ساکت کھڑی رہی مگر اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، صرف ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہاں، میں نے فہیم سے نکاح کر لیا ہے۔ ماحول جیسے منجمد ہو گیا۔ اماں کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر فرش پر گری۔ ٹوٹنے کی آواز بہت معمولی تھی لیکن بی جان کا دل چھناکے سے ٹوٹا۔ بی بی، جو ان دونوں ہر بات کو صبر اور خاموشی سے برداشت کرتی تھیں، ایک لمحے کے لیے کرسی سے اٹھنا بھول گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی خضر نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے زہرا کی طرف قدم بڑھائے۔ اس معمولی اسکول ٹیچر سے جس کا نہ خاندان ہے نہ عزت؟ تم لغاری ہو، تمہیں پتہ ہے نا اس نام کا مطلب؟ زہرا نے نگاہ نیچی کیے بغیر کہا۔ محبت خاندان کی مرضی نہیں دیکھتی خضر بھائی، یہ محبت نہیں بغاوت ہے۔ ابا کی آواز میں لرزش آ گئی تھی۔ تو اب ہمارا نام اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا چکی ہے۔ نام وہی بدنام ہوتا ہے ابا جو کمزور ہو۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کیا ہے اور ہمارا کیا؟ خضر چلا کر بولا۔ کل کو لوگ پوچھیں گے کہ لغاری خاندان کی بیٹی ایک انجان آدمی کے ساتھ کیوں بھاگ گئی، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ میں بھاگی نہیں، میں نے نکاح کیا ہے، زہرا نے آہستہ سے کہا مگر آواز میں واضح اعتماد تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زہرا کی چھوٹی بہن سدرا چپکے چپکے رونے لگی۔ بی جان نے زہرا کی طرف دیکھا اور پہلی بار ان کی آواز ابھری، بہت دھیمی مگر واضح۔ فہیم سے محبت ہے تمہیں؟ زہرا نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بی جان نے آہستہ سے اپنی سانس اندر لی اور پھر پلٹ کر ابا کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری بیٹی ہے، جو کر بیٹھی ہے اسے مٹا تو نہیں سکتے۔ ہاں، مٹا سکتی ہے لیکن ہمارے دل سے نہیں نکل سکتی۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ٹھنڈک تھی، ایسے جو دل کو منجمد کر دے۔ زہرا کے قدموں کے نیچے سے زمین جیسے کھسکنے لگی۔ ابا پلیز چلی جاؤ یہاں سے، آج کے بعد تم ہمارے لیے مر چکی۔ زہرا کی پلکیں لرزی مگر وہ روئی نہیں۔ وہ پلٹی اور بی جان کی طرف آخری بار دیکھا۔ بی جان کا دل چاہا دوڑ کر اسے گلے سے لگا لیں مگر وہ خاموش کھڑی رہی، بس ان کی آنکھوں میں بے آواز سوالات تھے۔ دروازے کے قریب پہنچی تو خضر کی آواز آئی، اگر کبھی سامنے آئی تو جان سے مار دوں گا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر بند ہونے لگی۔ 2 دن گزر گئے۔ بی جان صحن کے کونے میں بیٹھی چپ چاپ درخت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہر بار جب دروازہ کھلتا تو ان کی گردن تھوڑی سی حرکت کرتی جیسے کوئی آنے والا ہو، مگر ہر بار مایوسی۔ بی جان، چائے پی لیجئے، ملازمہ نے کپ سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ پتہ چلا؟ بی جان نے اچانک پوچھا۔ ملازمہ نے آہستہ سے کہا، جی، گاؤں کے کسی لڑکے نے بتایا کہ وہ فہیم کے ساتھ شہر کے ایک کمرے والے گھر میں رہتی ہے، کام ڈھونڈ رہی ہے۔ بی جان نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، ماں ہوں، کچھ بھی ہو بچی تو میری ہی ہے نا۔ ملازمہ چپ رہی۔ بی جان نے پیالی ہاتھ میں لی مگر لبوں تک نہ لے جا سکی۔ رات دیر سے خضر گھر آیا۔ اماں نے دروازہ کھولا اور جھنجھلا کر کہا، کھانا رکھا ہے، گرم کر دوں؟ نہیں چاہیے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کام کیسا رہا؟ بی جان نے پوچھا۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ماں، زہرا کے فیصلے نے ہمیں تماشا بنا دیا ہے، بی جان نے آہستہ سے کہا۔ ہم اپنے اندر جھانکیں تو شاید سمجھ آ جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ خضر بھڑک اٹھا۔ بی جان، کیا آپ اس کے فعل کی حمایت کر رہی ہیں؟ نہیں، بی جان نے بہت سادہ لہجے میں کہا، میں اس کی ماں ہوں۔ ماں کبھی بیٹی کے فیصلوں کا ساتھ نہیں دیتی، وہ صرف اس کی تکلیف کا وزن بانٹتی ہے۔ خضر کچھ دیر خاموش رہا پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بی جان اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ صحن میں رات کی خاموشی پھیل گئی تھی۔ ان کے لب کچھ پڑھ رہے تھے، شاید کوئی دعا۔
ان کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ خوش ہے؟ ان کا دل کہتا تھا ہاں، مگر آنکھیں مسلسل نم تھیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہی آنکھیں آنے والے وقت میں نمل کے لیے ہر رات بھیگتی رہیں گی۔ زہرا کو اس شہر میں چند سال ہو چکے تھے۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر وہ اور فہیم ساتھ تھے اور یہی کافی تھا۔ صبح فہیم اسکول جاتا، شام کو دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، نمل کو ہوم ورک کرواتے اور رات کو کسی سادہ سے کھانے پر دن کی تھکن بانٹ لیتے۔ نمل کے بالوں میں تیل لگا دیا تم نے؟ فہیم نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ زہرا نے نمل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کل کی چھٹی والے دن کروں گی، آج وہ اسکول میں بہت تھک گئی ہے۔ بال تو ایسے الجھ رہے تھے جیسے یہ بچی نہیں جنگل سے آئی ہو۔ نمل ہنستے ہوئے بھاگی۔ ابو مجھے شیرنی کہتے ہیں۔ فہیم اور زہرا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے، مگر شاید ایسی مسکراہٹوں کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی۔ اگلے مہینے کی ایک شام زہرا کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ فہیم اسے لے کر اسپتال بھاگا، لیکن زچگی کے دوران پیچیدگی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر کاندھے چٹک دیے۔ ہم بچا نہ سکے۔ وہ لمحہ فہیم کی زندگی کا ایک خاموش دھماکہ تھا۔ نمل اس وقت اسپتال کے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، ایک ٹک دروازے کی طرف دیکھتے۔ امی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے اس کی آواز خود اس سے بھی ڈر رہی ہو۔ فہیم نے آ کر نمل کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ کچھ نہ بول سکا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پچھلے 2 سال نمل اور فہیم ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ ابو آپ ناشتہ نہیں کر رہے؟ نمل نے 8 سال کی عمر میں میز کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ آج اسکول میں لیکچر کی تیاری ہے، تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا۔ تو میں اکیلی رہوں گی؟ نہیں، تمہارے لیے محلے والی خالہ کے ہاں کہہ آیا ہوں، وہ تمہیں کھانا دے دیں گی۔ نمل چپ ہو گئی۔ وہ امی کو بہت یاد کرتی مگر زبان سے زیادہ تر کچھ نہ کہتی۔ ایک دن فہیم کو اسکول سے واپس آتے ہوئے دل کا دورہ پڑا۔ محلے والوں نے بڑی کوشش کی، ایمبولینس دیر سے آئی۔ اسپتال میں اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ نمل کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ تو ابھی خوابوں میں ماں سے باتیں کرتی تھی اور اب ابو بھی چلے گئے۔ بیجان تک خبر پہنچی تو انہوں نے ملازمہ نرگس کو شہر بھیجا، پتہ کر کہاں ہے نمل، اکیلی تو نہیں۔ نرگس کئی دن کے بعد واپس آئی۔ ایک مہربان پڑوسی نے اس کے چچا کو خبر کر دی ہے، وہ آ کر لے گئے ہیں بچی کو۔ بیجان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ خضر تو اس دنیا سے جا چکا تھا، لیکن خاندان والوں کا ڈر ابھی بھی قائم تھا۔ مگر پھر بیجان نرگس کو ہر مہینے کوئی نہ کوئی چیز دے کر نمل تک پہنچاتی رہی، کپڑے، دوائیں، کچھ میٹھا۔ نمل کو نیا گھر سمجھنے میں وقت لگا۔ چچا کا رویہ اچھا تھا، وہ پیار سے بات کرتے۔ بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، یہاں تمہارا اپنا گھر ہے۔ لیکن چچی، ان کے لیے نمل ایک بوجھ تھی، نہ جانے کہاں کی آئی ہوئی، نہ طریقہ نہ تہذیب۔ ہمارے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو جائے گی۔ چچا نے ایک بار نرمی سے کہا، بیگم یتیم ہے، ہمارا فرض ہے۔ چچی نے غصے سے کہا، فرض ہے تو تم اٹھاؤ، میرے بچے پہلے ہیں۔ رفتہ رفتہ نمل نے چپ سیکھ لی۔ ایک دن چچا نے کہا، نمل اسکول جانا ہے تمہیں؟ میں کل فارم لے آؤں گا۔ سچ چچا؟ نمل کی آنکھیں چمکی۔ چچی نے فوراً آواز لگائی، آپ کے پیسے درختوں پر نہیں اگتے، یہ بچی گھر کے کام کر کے کچھ سیکھ لے، یہی کافی ہے۔ چچا خاموش ہو گئے۔ بیجان کو پتہ چلا تو نرگس کو پیسے دے کر بھیجا، کہہ دینا کہ یہ اسکول کے لیے ہے، جھوٹ بول دینا، بس بچی پڑھ جائے۔ چچی پیسوں کا لفافہ دیکھ کر بولی، اب یہ ہمیں خیرات بھیج رہے ہیں؟ بی بی جان ہمیں اپنے گناہوں کی سزا کیوں دے رہی ہیں؟ نرگس کچھ نہ بولی، مگر اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ نمل ہر روز خود ہی بستہ لے کر جاتی ہے، خود ہی آتی اور واپسی پر سب کے برتن دھوتی، کپڑے دھوتی۔ ایک دن نرگس نے بیجان کو بتایا، وہ پڑھنے میں بہت تیز ہے، ہر بار انعام جیتتی ہے مگر کوئی لینے نہیں جاتا۔ بیجان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا رب، زہرا کی بیٹی ہے، سر نہ جھکنے دینا۔ نمل 10 سے 11 کی ہو گئی تو کچھ زیادہ سمجھنے لگی۔ چچی جب بھی اسے مارتی یا بات بات پر تانا دیتی، وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ بارش صبح سے رکی نہیں تھی، گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں۔ نمل ایک پرانی چادر میں لپٹے صحن کے کونے میں بیٹھی تھی، سامنے چچا کی لاش رکھی تھی اور چچی اونچی آواز میں بیان کر رہی تھی، مگر آنکھوں سے ایک آنسو نہیں بہہ رہا تھا۔ نمل کا دل اندر سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ تم اب یہاں نہیں رہ سکتی نمل، میں تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتی، ویسے بھی تمہارا کوئی اپنا تو ہے نہیں۔ یہ بات چچی نے شام کو صاف لفظوں میں کہی تھی۔ نمل نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے اندر تو کچھ مر سا چکا تھا۔ اگلے دن چچی نے نرگس کو بلوایا اور نمل کو اس کے حوالے کر دیا۔ نہ چچی نے شوہر سے مشورہ کرنے کی زحمت کی اور نہ خود کچھ سوچا۔ نمل کے لیے یہ نیا رشتہ بہت انجانا تھا، لیکن جب وہ دادی سے ملی تو اس کے دل میں ایک سکون سا اترا۔ دادی جس محبت اور اپنائیت سے اس سے ملی، نمل کا دل کچھ حد تک مطمئن ہو گیا تھا، لیکن نئے چہروں اور نئے رشتوں کو قبول کرنے میں کچھ وقت تو لگنا تھا۔ اگلے دن گاؤں میں ایک کالے رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ یہ گاڑی خضر لغاری کے بیٹے ارحم لغاری کی تھی۔
وہ بی جان کو لینے آئے تھے جیسا کہ اکثر آتا تھا، مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ بی جان، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ چلے میرے ساتھ، ڈاکٹرز نے منع کیا ہے آپ زیادہ وقت اکیلے نہ گزاریں، شہر میں سب سہولتیں موجود ہیں۔ بی جان نے روتے ہوئے کہا، اگر لے جانا ہے تو میری نواسی کو بھی لے جانا ہوگا۔ ارحم نے چونک کر پوچھا، کون نواسی؟ بی جان نے نرگس کی طرف اشارہ کیا جو ان کے قریب کھڑی تھی، زہرہ کی بیٹی نمل۔ ارحم نے گہری سانس لی، کچھ لمحے وہ خاموش رہا، بس پھر اتنا بولا، گاڑی میں بٹھائیں اسے۔ شہر کا گھر بلند و بالا عمارتوں کے بیچ ایک کشادہ بنگلہ تھا۔ نمل جب اندر داخل ہوئی تو در و دیوار اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ ہچکچا کر قدم رکھتی رہی۔ کمرہ، صوفے، قالین، سب کچھ نیا تھا۔ بی جان نے ہاتھ تھاما، یہ اب تمہارا گھر ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، مجھے کمرہ دے دیں جہاں آپ ہوں بی جان، نمل نے آہستہ سے کہا۔ بی جان مسکرا دی، ہم دونوں کا کمرہ ایک ہی ہوگا۔ ملازمہ نے سامان رکھا اور چپ چاپ چلی گئی۔ اس دوران ارحم اندر داخل ہوا، ہاتھ میں فائل تھی۔ اس کی موجودگی نے نمل کو کچھ عجیب سا محسوس کروایا۔ یہی ہے زہرہ کی بیٹی، وہ بی جان کے ساتھ آہستہ سے بولی۔ بی جان نے تنبیہ کی نگاہوں سے دیکھا، اسے نمل کہو، یہ میری سہیلی کی پوتی ہے۔ بی جان نمل کے سامنے کچھ بھی واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارحم نے نمل کو ایک نظر دیکھا، تمہارا کالج میں داخلہ کروانا ہے؟ نمل نے ہاں میں سر ہلایا۔ مارک شیٹ ہے تمہارے پاس؟ جی ہے۔ وہ آہستہ سے بیگ میں سے فائل نکال کر آگے بڑھا دیتی ہے۔ ارحم نے فائل لے لی اور بغیر کچھ کہے وہ پلٹا اور چلا گیا۔ نمل نے ہلکی سانس لی۔ کچھ دن گزرے، نمل گھر کے ماحول میں ڈھلنے لگی۔ وہ بی جان کے ساتھ کھانا بنواتی، شام کو چائے دیتی اور رات کو بی جان کے پاؤں دباتی۔ بی جان، یہاں تو سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ارحم بھائی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مزاج ایسا ہی ہے، کم گو ہے، دل میں بہت کچھ رکھتا ہے، زبان سے کم بولتا ہے۔ وہ جب آپ کے ساتھ ہنستے ہیں تب ٹھیک لگتے ہیں، باقی وقت تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں۔ بی جان نے نمل کی طرف دیکھا، اسے بدلنے میں وقت لگے گا، تم بس اپنے دل کو صاف رکھنا۔ ارحم نے نمل کو کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ ہر صبح وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجتا، خود آفس یا بزنس میٹنگز میں مصروف رہتا۔ کالج کے پہلے ہی ہفتے میں نمل کو احساس ہو گیا کہ وہ یہاں بھی الگ تھی، نہ اس جیسا لباس کسی کا تھا، نہ اس جیسی سنجیدگی۔ مگر ایک دن لائبریری میں وہ کسی کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب ایک شوق سی آواز سنائی دی، ہیلو، تم نمل ہو نا؟ نمل نے نظر اٹھائی، سامنے خوش شکل لڑکی کھڑی تھی۔ جی آپ، میں فریحہ، تم میرے ساتھ انگلش کی کلاس میں ہوتی ہو؟ فریحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تم نے مس رمشا کے سوال کا جو جواب دیا نا، واہ، سب شرزر رہ گئے۔ نمل نے ہلکی مسکراہٹ سے شکریہ ادا کیا۔ فریحہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ نمل نے کاندھے اچکائے۔ بس عادت ہے، چلو آج سے دوستی۔ فریحہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نمل نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ ملا لیا۔ اگلے چند دنوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی۔ فریحہ ہر بات جلدی اور کھل کر کہتی، نمل سنبھل کر جواب دیتی۔ ایک دن فریحہ نے پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ اپنی نانی کے ساتھ۔ اوہ کیوٹ، دادا دادی کے ساتھ رہنا تو جیسے ایک الگ ہی دنیا ہے۔ نمل ہنسی، ہاں الگ ہی دنیا ہے۔ فریحہ اکثر اسے گھر چھوڑنے آنے لگی۔ ایک دن جب وہ پہلی بار نمل کے گھر آئی تو اس کی نظریں سامنے لان میں ارحم پر جا ٹھہری جو فون پر باتیں کرتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، وہ کون ہے؟ کون؟ نمل نے چونک کر پوچھا۔ وہ جو کالی شرٹ میں ہے، جو ابھی ابھی لان کے کنارے کھڑا ہو گیا تھا۔ اوہ وہ تو ارحم بھائی ہیں۔ فریحہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بھائی؟ تمہارے بھائی؟ نمل نے نظریں چرائیں۔ کزن کہہ سکتے ہیں، فریحہ نے مسکرا کر کہا۔ یار وہ تو کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں۔ نمل خاموش ہو گئی۔ فریحہ نے غور سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ بس بی جان اور ارحم بھائی، فریحہ نے شرارت سے کہا۔ ارحم بھائی بڑے روڈ لگتے ہیں، تم سے بات کرتے ہیں؟ نمل نے آہستہ سے کہا۔ زیادہ نہیں، بس کبھی کبھار۔ اور تمہیں کیسا لگتا ہے وہ؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، نمل نے بیگ اٹھایا اور ارحم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے واپس لینے آیا تھا۔ اگلے دن کالج میں فریحہ نے نمل کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ یار تمہارا کزن تو واقعی بہت ہینڈسم ہے، مجھے ذرا سا انٹروڈیوس تو کروا دو نا۔ نمل نے چونک کر کہا۔ کیا مطلب؟ ارے بس ویسے ہی، فرینڈلی سا، بندہ ڈیسنٹ لگتا ہے۔ نمل نے نظریں جھکا لی۔ کچھ دیر بعد دھیمی آواز میں بولی، مجھے وہ پسند ہے۔ فریحہ نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ تھوڑی بدلی لگنے لگی۔ وہ اب اکثر ارحم کو ذکر چھیڑ دیتی اور نمل کی خاموشی کو غور سے دیکھتی۔ تمہارے گھر آ کر کچھ اور ہی فیل ہوتا ہے نمل، تمہاری بی جان، وہ پرسکون سا ماحول، اور تمہارا وہ روڈ سا کزن۔ نمل نے آہستہ سے کہا۔ وہ روڈ نہیں ہیں، بس کم گو ہیں۔ فریحہ نے معنی خیز انداز میں دیکھا۔ اچھا تو تم اسے سمجھتی ہو؟ نمل خاموش ہو گئی۔
اسی رات فریحہ نے انسٹاگرام پر ارحم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کوئی خاص مواد نہیں ملا، بس ایک پرانی بزنس کانفرنس کی تصویر اور اس کے نیچے نمل کا ایک کامنٹ جو شاید صرف اسے نظر آیا، پراؤڈ آف یو۔ فریحہ نے موبائل بند کیا، پھر اسے یاد آیا کہ نمل کی فائلز میں سے ارحم کا بزنس ای میل کہیں لکھا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ فریحہ کا دل کسی اور موڑ پر مڑنے لگا، ایسا موڑ جہاں دوستی کا رشتہ کمزور اور جذبات کا زہر طاقتور ہوتا ہے۔ اسے اب یہ بات کھٹکنے لگی تھی کہ نمل جیسی سادہ سی لڑکی کیسے ارحم کو پسند ہو سکتی ہے۔ دل میں پہلا زہر اتر چکا تھا اور حسد کی روشنی خاموشی سے جاگ رہی تھی۔ جمعے کی چھٹی تھی، کالج بند تھا اور موسم قدرے خوشگوار۔ فریحہ نے صبح ہی سے نمل کو بار بار فون کر کے باہر چلنے کا اصرار شروع کر دیا۔ بس 2 گھنٹے صرف شاپنگ اور پھر واپس۔ نمل نے بی جان سے اجازت دی اور سادہ سا لباس پہن کر تیار ہو گئی۔ وہ گھر کے باہر کھڑی تھی اور گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب فریحہ آئی۔ چلو آج تمہیں کچھ اچھے کپڑے دکھاؤں گی۔ گاڑی گلبرگ کے ایک بڑے شاپنگ مال کی طرف روانہ ہوئی۔ نمل، اگر ہم تھوڑا ریسٹ بھی کر لیں تو برا تو نہیں مانو گی نا؟ پاس ہی ایک ریسٹورنٹ ہے۔ شاپنگ کے بعد؟ نہیں، پہلے چلتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ نمل کو شک سا ہوا لیکن خاموش رہی۔ ریسٹورنٹ میں ایک کونے والی میز پر فریحہ نے جا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جوس کو آرڈر دینے ہی لگی تھی جب ایک اجنبی لڑکا ٹیبل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے میری دوست نمل اور یہ ہے زبیر، میرے کزن۔ نمل نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں پھر جھکا لیں۔ السلام علیکم۔ زبیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ وعلیکم السلام، میں بس واش روم ہوا، تم لوگ باتیں کرو۔ فریحہ یہ کہتے تیز قدموں سے ریسٹورنٹ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ نمل پریشان سی بیٹھی تھی۔ زبیر نے بات چیت شروع کر دی۔ فریحہ کافی دیر سے تمہارے بارے میں بات بتا رہی تھی، تم تو واقعی بہت معصوم لگتی ہو۔ شکریہ۔ کالج کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک۔ زبیر سوال پر سوال کرتا رہا اور نمل کے جوابات چھوٹے اور بے دل تھے۔ ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے پر ارحم کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر نظریں نمل پر جمی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ حیرت نہیں تھی جیسے کوئی عزیز شخص کی کسی غلطی پر محسوس کرتا ہے، وہاں فقط سرد شک اور خاموش غصہ۔ ارحم کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر پلٹا اور باہر نکل گیا۔ فریحہ جو دیوار کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی نظر میں وہ لمحہ قید کر چکی تھی۔ شام کو نمل بی جان کو سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، مگر کچن سے آواز آئی، آج تم کہاں تھی؟ وہ پلٹ کر دیکھتی ہے، ارحم دروازے کے پاس کھڑا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے۔ فریحہ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی؟ جھوٹ مت بولو۔ نمل کا رنگ بدل گیا۔ جی، تمہارے ساتھ جو تھا وہ کون تھا؟ کون؟ ریسٹورنٹ میں جو تمہارے سامنے بیٹھا تھا، جو تمہارے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہا تھا۔ نمل کی آواز بند ہو گئی۔ وہ فریحہ کا؟ تمہیں نہیں لگتا بی جان کی نواسی ہونے کا مطلب کچھ ذمہ داری بھی ہے؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ارحم نے آگے بڑھ کر نمل کے بازو کو سختی سے تھاما۔ تمہیں میرے سامنے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لو، اگر آئندہ تمہارے کسی قسم کا تعلق کی خبر ملی تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی وہ وہاں کیوں آیا تھا۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی معصومیت مت دکھاؤ، تمہارا انداز، تمہاری آنکھیں سب کچھ بتا رہی تھی۔ وہ یہ کہہ کر پلٹا اور تیز قدموں سے باہر چلا گیا۔ نمل دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ رات کو بی جان کمرے میں آئی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جی، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ ارحم سے کچھ کہا تم نے؟ نہیں۔ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری خاموشی بہت کچھ چھپا لیتی ہے نمل، لیکن دل کے زخم باہر آ جاتے ہیں۔ نمل نے سر جھکا لیا۔ اگلے دن کالج میں فریحہ حسب معمول خوش مزاج بنی رہی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی چپ کیوں ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ لڑکا وہاں کیوں آیا تھا؟ فریحہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ کون؟ زبیر؟ ارے وہ تو بس اتفاق تھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ میرے کولیگ کا کزن ہے، وہ ادھر ہی تھا تو میں نے بلوا لیا۔ تم تو نارمل ہو نا؟ نمل نے ٹھنڈک سانس لی۔ ارحم بھائی نے دیکھ لیا۔ فریحہ کے چہرے پر ایک لمحے کو سکون پھیل گیا جو فوراً چھپ گیا۔ اوہ واقعی؟ کیا کہا انہوں نے؟ سخت الفاظ، جیسے میں نے کچھ غلط کیا ہو۔ ارے وہ تو خود روڈ ہیں، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، انہیں میرے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، تو مت دو موقع، فریحہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ارحم گھر آیا۔ بی جان نے کھانے کی میز پر بیٹھنے کو کہا۔ بیٹا، نمل کو برا نہ کہو، وہ بہت حساس ہے۔ بی جان، میں گھر میں کوئی تماشا نہیں چاہتا، پھر تمہیں اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلنا ہوگا، کبھی وہ بھی دیکھو جو تمہاری نظر سے بچا رہتا ہے۔ ارحم خاموش ہو گیا۔ کمرے میں واپس جا کر اس نے ایک بار پھر وہ منظر یاد کیا۔ نمل ایک لڑکے کے ساتھ مسکراتی ہوئی، مگر وہ منظر مکمل نہیں تھا۔ حقیقت مکمل تھی، مگر ارحم نے صرف ایک فریم دیکھا تھا اور اس فریم نے شک کی ایسی لکیر کھینچ دی جسے مٹنے میں وقت لگنا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو کالج سے واپسی پر فریحہ کی کال آئی۔
نمل آفس کے باہر والی گلی میں آ جانا، میں کار میں انتظار کر رہی ہوں، مجھے کچھ دکھانا ہے۔ نمل نے تھوڑا سوچ کر کہا، کیا ضروری ہے؟ مجھے سیدھا گھر جانا ہے، بس 5 منٹ وعدہ۔ نمل آ گئی، کار میں فریحہ نہیں تھی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی تو سامنے سے وہی لڑکا زبیر آتا دکھائی دیا۔ ہیلو نمل، سنو نا 1 منٹ۔ نمل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ یار ایک بار بات تو سن لو۔ فریحہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تمہارے ذریعے، مجھے تمہارا کوئی پیغام نہیں پہنچانا۔ ارحم کی گاڑی قریب ہی کھڑی تھی، وہ آفس سے نکل رہا تھا۔ یہ منظر سامنے آتے اس کے چہرے پر تناؤ پھیل گیا۔ زبیر ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا۔ 1 منٹ سن لو بس۔ نمل نے قدم پیچھے ہٹایا۔ مجھے راستہ دو۔ تم خواہ ناراض ہو رہی ہو، میں نے کہا راستہ دو۔ نمل کا لہجہ بلند ہو گیا۔ ارحم تیزی سے گاڑی سے نکلا اور سیدھا زبیر کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے روکنے کی؟ زبیر چونک کر پیچھے ہٹا۔ میں صرف بات کرنا چاہ رہا، تمہاری بات سننے کا وقت گزر چکا۔ ارحم نے گردن گھما کر نمل کی طرف دیکھا۔ تمہیں بار بار سمجھانا پڑے گا؟ نمل نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے خود نہیں بلایا تھا، تو کیا تم ہر بار حادثاتی طور پر غلط جگہ غلط وقت پر موجود ہوتی ہو؟ نمل خاموش رہی۔ زبیر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ارحم نے غصے سے کہا، چپ رہو تم۔ آئندہ میرے گھر کی کسی بھی لڑکی کے آس پاس نظر آئے تو انجام بہت برا ہوگا۔ زبیر وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ گھر پہنچنے پر بی جان نے پوچھا، اتنے چپ کیوں ہو دونوں؟ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ نمل نے نظریں چرا لیں۔ وہ جانتی تھی صفائی دینے سے بات مزید بگڑ سکتی ہے۔ ارحم نے نمل سے کچھ دن بات نہیں کی۔ نمل نے ہر بات میں خود کو سمیٹ لیا تھا۔ ایک شام ارحم آفس سے آ رہا تھا جب گیٹ کے پاس چوکیدار نے ایک لفافہ دیا۔ سر یہ آپ کے نام۔ لفافہ کھولا، اندر ایک کاغذ پر لکھا تھا، یہی تو ابتدا ہے۔ ارحم نے گرد و نواح دیکھا، دل میں عجیب بے چینی دوڑ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کہاں ہے، مگر ہر منظر کے بیچ ایک چہرہ تھا نمل کا، جس کی خاموشی اس کی سوچوں سے لپٹتی چلی جا رہی تھی، اور وہ خاموشی اب صرف بے بسی نہیں لگتی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو یا پھر سہ رہی ہو۔ صبح کی ہوا میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ نمل ناشتے کی ٹرے لے کر بی جان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب چوکیدار کی آواز آئی، بی بی جی یہ آیا ہے آپ کے نام پر۔ نمل نے رک کر لفافہ اور ساتھ رکھا ہوا پھولوں کا بکے دیکھا۔ میرے نام پر؟ جی بی جی، باقاعدگی سے آ رہا ہے یہ سب۔ نمل نے حیرت سے لفافہ پکڑا، اس پر صاف صاف لکھا تھا، نمل تم مسکراؤ تو بہار آتی ہے۔ چند لمحے وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر بنا کچھ کہے بکے کو سنبھال کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ بی جان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کسی نے مذاق کیا ہے۔ لفافہ نمل نے خاموشی سے بڑھا دیا۔ بی جان نے پڑھا اور کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں کہا، کسی کو تمہارا ایڈریس کیسے ملا؟ مجھے نہیں معلوم۔ اسی شام ارحم دروازے سے داخل ہوا۔ ملازمہ نے بکے میز پر رکھے دیکھ لیا اور فوراً بتایا، سر آج بھی نمل بی بی کے لیے پھول آئے ہیں۔ ارحم نے تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے، بکے کو ہاتھ میں لیا، کارڈ کھولا، پڑھا تو چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں داخل ہوا جہاں نمل کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ تمہارے عاشق کی طرف سے ہے نا؟ اس نے کارڈ نمل کے سامنے پھینکا۔ نمل چونک کر اٹھی۔ کیا یہ محبت نامے پھول روز روز کیوں آ رہے ہیں؟ بی جان نے کہا، ارحم بیٹھ کر بات کرو۔ نہیں بی جان، اب بات کرنے کا وقت نہیں رہا، یہ سب دیکھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، اب برداشت نہیں۔ نمل نے دبی آواز میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کون بھیج رہا ہے۔ تمہاری معصومیت اب مجھے زہر لگنے لگی ہے نمل، ہر بار کوئی نہ کوئی نیا انداز، نئی صفائی۔ بی جان نے کہا، ارحم بس کرو، اگر بچی کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں جانتی تو یقین کرو۔ بی جان آپ اس پر اندھا اعتماد رکھ سکتی ہیں، میں نہیں۔ وہ کارڈ میز پر پھینک کر باہر نکل گیا۔ نمل نے چپ چاپ آنکھوں سے ایک آنسو پہنچا اور کارڈ کو اٹھا کر پھاڑ دیا۔ 2 دن گزر چکے تھے اور نمل کو لگ رہا تھا جیسے کوئی سایہ مسلسل اس کے پیچھے لگا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے لان میں جھانک رہی تھی جب فریحہ کی کال آئی۔ ہیلو نمل، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پڑھ رہی تھی۔ تمہیں تھوڑا وقت نکالنا ہوگا، مسئلہ حل کرنے کا راستہ مل گیا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ وہی جو تمہیں پھول بھیج رہا ہے، جو تمہاری زندگی میں زہر گھول رہا ہے۔ نمل نے چونک کر فون کو مضبوطی سے تھاما۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے ایک رشتہ دار سے بات کی ہے، اس کا شوہر سائبر کرائم میں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا کیس وہ اپنے شوہر کو دکھا دیں گے، ہمیں صرف ایک بار ان کے فلیٹ جانا ہوگا۔ نمل نے تذبذب سے پوچھا، کیا یہ محفوظ طریقہ ہے؟ ارے نمل، تم مجھے دوست مانتی ہو نا، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نمل نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ دوپہر کو فریحہ گاڑی لے کر آئی۔ نمل کالے دوپٹے میں لپٹی، شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ریلیکس کرو یار، کچھ نہیں ہونے والا، فریحہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ راستے میں نمل نے سوال کیا،
تمہارا رشتہ دار کون ہے؟ بس تم پہنچو تو خود ہی مل لو گی، وہ بہت سمجھدار عورت ہے، اس کے میاں ہائی لیول پر ہیں، تمہارا کام ہو جائے گا۔ فلیٹ چھوٹے سائز کا تھا، ایک پرانی بلڈنگ میں واقع تھا۔ نمل نے دروازہ کھلتے دیکھا، ایک عورت ان کی منتظر تھی۔ آؤ بچی اندر آؤ، فریحہ نے نمل کا تعارف کروایا، یہ میری کزن ہے، بیٹھو میں جوس لے کر آتی ہوں۔ نمل نے ارد گرد نظر دوڑائی، فلیٹ عام سا تھا مگر کچھ چیزیں بے ترتیب محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ عورت کیسی لگی؟ نمل نے آہستہ سے فریحہ سے پوچھا۔ اچھی لیڈی ہے اور اتنی مہربان کہ پوچھو مت، بس تم جوس پی لو پھر وہ اپنی بات کرے گی۔ خاتون 2 گلاس لے کر واپس آئی، یہ لو بچیو تھوڑا سا تازہ دم ہو جاؤ۔ نمل نے پہلے ہچکچاہٹ محسوس کی، پھر فریحہ کی نگاہ دیکھ کر جوس پی لیا۔ چند لمحوں میں ہی نمل کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی ہے، جسم بوجھل ہو رہا ہے۔ فریحہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ بے ہوش ہو کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ فریحہ خود بھی تھوڑی دیر میں سنبھل نہ سکی، شاید اسے بھی دھوکہ دیا گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو نمل کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور اس نے خود کو زمین پر پڑے پایا، ساتھ ہی فریحہ بھی بے ہوش تھی۔ فریحہ، نمل نے جھنجھوڑا۔ اٹھو۔ فریحہ نے آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا ہمیں؟ نمل نے ارد گرد دیکھا، ان کے بیگ پر سب کچھ غائب تھا۔ میرا پرس، میرا فون۔ میرا بھی نہیں ہے، فریحہ نے کہا۔ چہرے پر اب ہوائیاں تھیں۔ نمل کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ تم نے کہا تھا وہ تمہاری رشتہ دار ہے۔ فریحہ خاموش ہو گئی، نظریں چرائی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ کیا؟ نمل کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے سچ میں کسی رشتہ دار سے بات نہیں کی تھی، فیس بک پر ایک بندے سے رابطہ کیا تھا جو خود کو سائبر کرائم کا کہتا تھا۔ اس نے اس ایڈریس پر بلایا تھا اور تم بغیر تصدیق کے مجھے ساتھ لے آئیں۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ نمل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہاری مدد نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا فریحہ، یہ صرف پیسے نہیں گئے، عزت داؤ پر لگ گئی ہے، تم سمجھتی بھی ہو۔ فریحہ نے تھوڑی نرمی سے کہا، میں خود بھی تو بے ہوش ہو گئی تھی، شاید ہمیں دونوں کو ہی استعمال کیا گیا ہے۔ نہیں، تم نے غلطی کی اور اس کی قیمت شاید مجھے اکیلے چکانی پڑے۔ نمل وہاں سے نکل آئی، باہر سڑک پر کھڑی روتے ہوئے کسی رکشے کو ہاتھ دیا۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی۔ بی جان نے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ سر درد تھا، دیر ہو گئی۔ بی جان نے دھیان سے دیکھا، کہیں کچھ ہوا ہے؟ نہیں، بس طبیعت خراب ہے۔ کمرے میں جا کر وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ ہوا اس کا اثر جلد سامنے آئے گا۔ فریحہ کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا تھا، اب صرف یہ دیکھنا باقی تھا کہ اس کا خمیازہ کہاں تک پہنچے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، دوستی کی آڑ میں جو زہر دیا گیا، کیا کبھی اس کا اینٹی ڈوٹ ملے گا؟ صبح کی ہوا میں نمی تھی اور کمرے میں دوا کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نمل آہستہ قدموں سے بی جان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ نمل نے فوراً دوا کی شیشی اٹھائی اور پانی کے ساتھ انہیں دی۔ مجھے اسپتال لے جانا ہوگا بی جان، آپ کی حالت روز بروز بگڑ رہی ہے۔ بی جان نے ہلکے لہجے میں کہا، مجھے اسپتال نہیں، اطمینان چاہیے۔ کیا مطلب؟ تمہاری فکر ہے نمل، تمہاری زندگی بے یقینی میں لٹکی ہوئی ہے، مجھے چین نہیں آتا۔ نمل نے ان کا ہاتھ تھاما، میں ٹھیک ہوں، آپ بس آرام کریں۔ بی جان نے گہری سانس لی۔ ارحم کو بلاؤ ابھی۔ نمل چونک گئی مگر خاموشی سے کمرے سے نکل کر ارحم کو بلانے چلی گئی۔ ارحم جب کمرے میں داخل ہوا تو بی جان تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نگاہ سیدھی اس پر جمی تھی۔ بیٹھو ارحم۔ جی بی جان، تم جانتے ہو میں کب سے بیمار ہوں اور اب شاید زیادہ وقت نہیں بچا۔ ایسی بات مت کریں، آپ ابھی کافی وقت ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بی جان نے اس کا بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر مجھے سکون دینا چاہتے ہو تو ایک بات ماننی ہوگی۔ ارحم سنجیدہ ہو گیا، آپ حکم کریں، نمل سے نکاح کرو۔ ارحم کے چہرے پر حیرت، الجھن اور انکار سب بیک وقت نمایاں ہو گئے۔ بی جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ وہ یہاں رہتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اگر کل کو میں نہ رہی تو کیا ہوگا اس کا؟ میں اس کا خیال رکھوں گا، آپ فکر مت کریں۔ اور لوگ کیا کہیں گے؟ کیا وہ یہ بات مان لیں گے کہ ایک جوان لڑکی بغیر کسی رشتے کے تمہارے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہے؟ ارحم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بی جان، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، صرف اتنا کہوں گی کہ اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو میرا مرا ہوا چہرہ دیکھو گے۔ ارحم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ نمل کچن میں چائے بنا رہی تھی جب بی جان کی آواز آئی، نمل آ جاؤ بیٹا۔ نمل نے جلدی سے چائے ٹرے میں رکھی اور کمرے میں آئی۔ بیٹھو، میں نے ارحم سے تمہاری بات کی ہے، وہ تم سے نکاح کرنے کو راضی ہو گیا ہے۔ نمل کی چائے تھامتے ہاتھ کانپ گئے۔ بی جان، یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ لیکن ارحم بھائی، وہ راضی ہے؟ ہاں وہ راضی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ نکاح کل ہو جائے۔
کوئی شور شرابہ نہیں، بس سادہ سا نکاح۔ نمل کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بی جان نے بات ختم کر دی۔ بس تم تیار رہو۔ اگلے دن گھر میں نکاح کی مختصر سی تقریب ہوئی۔ مولوی صاحب آئے، 2 گواہ موجود تھے اور ہم نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور نمل نے خاموشی سے قبول ہے کہا۔ بی جان نے نم آنکھوں سے ان دونوں کو دعائیں دی۔ اللہ تمہارے نصیب روشن کرے میری بچی۔ نکاح کے بعد بی جان نے ارحم سے کہا، اب اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ ارحم نے سخت لہجے میں کہا، بی جان ابھی نہیں، ابھی تمہاری بیوی یہیں رہے گی۔ نمل نے آہستہ سے کہا، بی جان میں ٹھیک ہوں، مجھے ضرورت نہیں، تم خاموش رہو نمل۔ بی جان نے پہلی بار بلند آواز میں کہا، پھر نمل کا ہاتھ پکڑ کر ارحم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر کہا، اگر اس بچی کو تم نے کمرے سے نکالا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ دروازہ بند ہوتے ہی بی جان واپس چلی گئی۔ ارحم بھی کہیں غائب ہو گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب دروازہ کھلا۔ ارحم اندر داخل ہوا۔ چہرے پر شدید تناؤ اور آنکھوں میں کسی انکہی نفرت کی لہر تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر خاموشی سے نمل کو گھورتا رہا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یہ کمرہ تمہارا نہیں، بس تمہارے وجود کی مجبوری یہاں لا پھینکی گئی ہے۔ نمل نے سر جھکا کر جواب دیا، میں کہیں اور نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ باقی کمروں میں فرشتے رہتے ہیں یا تمہارا اصل چہرہ چھپ جائے گا؟ نمل نے کچھ کہنا چاہا مگر ارحم نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ خاموش رہو، آج نہیں سننا مجھے تمہاری کوئی صفائی۔ کمرے میں اس کی آواز گونجنے لگی، تمہیں لگتا ہے نکاح ہو گیا تو سب کچھ بھول جاؤں گا؟ تمہارے کردار پر جو داغ ہے وہ سیاہی ہے نمل، پانی سے نہیں دھلتی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ نمل کی آواز بہت مدھم تھی۔ جھوٹ۔ ارحم نے کمرے کے کونے میں رکھا گلدان زور سے فرش پر دے مارا۔ کیا تمہاری ماں بھی یہی کہتی تھی؟ وہ جو کسی اسکول ٹیچر کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ تم بھی ماں جیسی۔ وہ سب جانتا تھا، بس بی جان کی وجہ سے خاموش رہتا تھا۔ نمل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری ماں نے نکاح کیا تھا۔ ارحم تلخی سے ہنسا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ معاشرہ بھاگنے اور نکاح کرنے کا فرق نہیں مانتا، جیسے آج میں تمہارے چہرے سے معصومیت نہیں مانتا۔ نمل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو الگ کر دیں، لیکن مجھے بار بار ماں کے نام پر رسوا نہ کریں۔ رسوائی تو تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ پھر اچانک ارحم کے قدم آگے بڑھے۔ اس نے نمل کا بازو جھٹکے سے پکڑا۔ بیوی ہونا چاہتی ہو نا؟ بی جان کی نظر میں آؤ، آج مکمل کر دوں یہ رشتہ۔ ارحم نہیں، پلیز مجھے مت چھوئیں۔ نمل نے مزاحمت کی مگر وہ بے حس ہو چکا تھا۔ مت سمجھو کہ یہ قربت محبت ہے، یہ تمہارے جیسے کردار پر سوال ہے جس کا جواب میں اپنے طریقے سے دوں گا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ سزا ہے نمل، وہ سزا جو تمہاری حرکتوں، تمہاری خاموشی اور تمہاری ماں کے قصے نے لکھی ہے۔ نمل نے خود کو چھڑوانے کی آخری کوشش کی لیکن ارحم کا غصہ اور سختی اس کی کمزور کلائیوں سے زیادہ طاقتور تھی۔ کمرے کی خاموشی ایک لمحے کے لیے ٹوٹی، پھر سب ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر آواز غائب تھی۔ کافی دیر بعد ارحم بستر کے کنارے بیٹھا تھا، چہرہ سخت اور آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں۔ نمل دوسری طرف دیوار سے لگی بیٹھی تھی، چہرہ سرخ اور آنکھیں سوجی ہوئی۔ ارحم نے تھکے لہجے میں کہا، یہ مت سمجھنا کہ اب سب بدل جائے گا، یہ جو کچھ ہوا تمہاری سزا تھی جس کی قسطیں ابھی باقی ہیں۔ وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رکا۔ کل تک خود کو سمیٹ لینا، اگلی بار میرے سوالوں کے جواب نہ ملے تو اس رات کا دوسرا حصہ بھی دیکھو گی۔ دروازہ بند ہوا اور نمل دیوار کے ساتھ دھیرے سے لڑک گئی۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کی جیسے ساری یادیں مٹا دینا چاہتی ہوں، لیکن یادیں صرف بند آنکھوں سے ختم نہیں ہوتی، وہ روح میں گہری چھپ جاتی ہیں، اور یہ رات اس کے لیے صرف اندھیری نہیں، ناقابل معافی تھی۔ دفتر کی کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی اور ارحم کھڑکی کے پاس کھڑا تھا مگر نگاہ کہیں دور تھی۔ میز پر رکھا لیپ ٹاپ آن تھا اور اس پر سائبر کرائم یونٹ کی ایک ای میل کھلی تھی۔ جس نمبر سے نازیبا مواد موصول ہوا اور رجسٹر تو کسی بزرگ کے نام پر تھا مگر استعمال کرنے والے کی شناخت اب سامنے آ چکی تھی۔ نیچے لکھا تھا نام فریحہ جمشید۔ ارحم نے کرسی پر بیٹھتے ای میل دوبارہ پڑھ لی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دماغ میں وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب وہ نمل پر چیخا، الزامات لگائے، ماں کی کردار کشی کی، اور پھر وہ رات۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ یہ سب جھوٹ تھا، وہ بے قصور تھی۔ دروازہ کھلا، سیکریٹری اندر آیا۔ سر، ہم نے فریحہ کو ٹریس کر لیا ہے، وہ اب ایک پرانے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے، جیسے آپ نے کہا تھا۔ ہماری ٹیم جا چکی ہے۔ ارحم نے کاندھوں کو سیدھا کرتے ہوئے کہا، مجھے اس مقام پر لے چلو ابھی۔ فریحہ ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے تو سادہ لباس افراد بھی موجود تھے۔
ارحم نے ایک نظر ارد گرد ڈالی، پھر سیدھا فریحہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ یاد ہے تمہیں نمل؟ فریحہ نے ہلکی سی ہنسی میں بکھرتے ہوئے کہا، بہت اچھی طرح۔ تمہیں اب یاد آئی؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ارحم کی آواز زہر آلود تھی۔ جو تم نے کیا اس سے کم تھا۔ میں نے تو صرف نفرت کی آڑ لی، تم نے تو اسے برباد ہی کر دیا۔ ارحم نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، تم نے اس کی تصویریں کیسے لیں؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ تم اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ فریحہ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی حسرتیں تھیں، اور مجھے وہ برداشت نہیں تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ پھول، خطوط، جعلی سائبر کرائم، سب میرا کھیل تھا۔ ارحم چند لمحے خاموش رہا، جیسے اپنے اندر ہی کسی کو بھڑکتے لاوے کو قابو میں لا رہا ہو۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں آئی تھی؟ فریحہ کا جواب تلخ تھا۔ تم نے اس کی ایک نہیں سنی، صرف دیکھا، سمجھا اور سزا دے دی۔ ارحم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس کی اپنی سوچ اس پر تھپڑ مار رہی ہو۔ اس نے اشارہ کیا اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دو، انہیں سب کچھ بتا دینا۔ دو افراد نے فریحہ کو بازو سے پکڑا۔ وہ مزاحمت کے بغیر چل پڑی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ارحم کے ہاتھ میں وہی فائل تھی جس میں تمام ثبوت، اعترافی ریکارڈنگ اور ای میلز تھیں۔ اس کا سر سیٹ کی پشت سے لگا ہوا تھا، آنکھیں بند، لیکن دماغ میں صرف نمل تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ سزا، اور حقیقت میں ظالم میں تھا۔ اس نے فائل بند کی اور موبائل نکالا۔ نمل کا نمبر سامنے آیا، پھر اس نے موبائل بند کر دیا۔ اب یہ سب کہنا کافی نہیں، میں بول بھی دوں تو وہ کیوں سنے گی؟ گھر واپس آ کر اس نے دروازہ کھولا تو بی جان لاؤنج میں نیم دراز تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی ارحم رک گیا۔ کہاں گئے تھے تم؟ صبح سے غائب ہو۔ ایک کام تھا، مکمل ہو گیا۔ اور اب؟ بی جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب کچھ بدلے گا؟ ہاں، سب کچھ بدلنا ہے، بی جان نے آہستہ سے کہا۔ لیکن نمل کو جو ٹوٹا ہوا چھوڑا وہ اتنا آسانی سے جڑے گا نہیں۔ ارحم نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں جانتا ہوں، مگر اب پہلی بار میں سچ بولنا چاہتا ہوں۔ بی جان نے اس کے چہرے پر طویل نظر ڈالی، جیسے برسوں کے بعد کسی نرم لکیر کی جھلک دیکھی ہو۔ پہلے اسے ڈھونڈو ارحم، وہ یہ سب سننے کی مستحق۔ رات کو وہ نمل کے کمرے کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرہ خالی، میز پر ایک چادر رکھی تھی اور ایک پرچی۔ بی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوا لینے جا رہے۔ وہ پلٹا، مگر دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ لوٹے گی؟ یہ سوال اس رات کا سب سے وزنی بوجھ بن کر اس کے دل پر گرنے لگا تھا۔ اب جب وہ سچ جان چکا تھا تو یہ بھی جانتا تھا کہ نمل کی خاموش جانا کسی بھی چیز سے زیادہ گہری سزا ہے۔ دروازے کے قریب فرش پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ ارحم نے جھک کر اسے اٹھایا۔ لفافے پر صاف لکھا تھا، ارحم لغاری کے نام۔ اس نے ہاتھ کامتے ہوئے لفافہ کھولا۔ اندر ایک سادہ سفید صفحہ تھا جس پر نمل کی ہلکی مگر واضح تحریر درج تھی، میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن فی الحال کے لیے ضرور۔ آپ نے جو سلوک کیا شاید آپ کو کبھی اس پر ندامت نہ ہو، لیکن میں نے کبھی خود کو آپ کی سزا نہیں سمجھا۔ بس ایک گزارش ہے کہ بی جان کا خیال رکھنا، وہ میرے بعد بھی آپ کی ذمہ داری۔ نمل۔ ارحم کئی لمحوں تک کمرے کے بیچ کھڑا رہا، کاغذ ہاتھوں میں، چہرہ ساکت۔ پھر جیسے کچھ ٹوٹ کر گرا، وہ کرسی پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، بی جان اندر داخل ہوں۔ ان کا سہارا نرگس تھی۔ وہ چلی گئی؟ ارحم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، بی جان نے گہری سانس لی۔ پتا تھا مجھے۔ اس نے ایک بار پھر کچھ نہیں کہا، بس چلی گئی۔ میں ڈھونڈ لاؤں گا اسے بی جان۔ بی جان نے آنکھیں بند کر لی۔ اب تمہارے الفاظ نہیں، تمہارا عمل اہم ہے۔ مہینے گزرنے لگے، بی جان اب بہت کم بولتی تھی۔ دوا وقت پر، کھانا وقت پر، مگر دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ارحم دفتر میں ہوتا، مگر نگاہ پر چہرے میں نمل کو ڈھونڈتی۔ نہ کوئی سراغ ملا، نہ کوئی خبر۔ سائبر کرائم، لوکل پولیس، حتیٰ کہ فلاحی اداروں سے بھی رابطہ کیا، مگر کچھ نہ ملا۔ دن، ہفتے، مہینے، 8واں مہینہ مکمل ہونے کو تھا۔ اس دن بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن فضا ویسی ہی تھی۔ ہسپتال میں داخل بی جان کو دیکھنے ارحم گیا۔ نرگس باہر تھی، اندر بی جان کی نگاہ دروازے پر ٹکی تھی۔ ارحم نے دھیرے سے کہا، میں ہوں۔ نمل نہیں، بی جان نے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اب بھی اگر نمل آ جائے تو سب کچھ معاف کر دوں گی۔ ارحم نے سر جھکا لیا۔ عین اسی لمحے نرگس بھاگتی ہوئے، سر
آپ ارحم لغاری ہیں؟ ارحم نے چونک کر کہا ہاں میں ہی ہوں، سر ہلایا۔ برائے مہربانی آئیے۔ ایک مریضہ کو ایمرجنسی میں لایا گیا، ان کے ساتھ کوئی خاتون تھی مگر اب غائب ہے۔ ہم نے دستاویزات چیک کی، نام نمل لغاری ہے۔ ارحم کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ آپریشن تھیٹر کے سامنے نمل کا اسٹریچر لے جایا جا رہا تھا۔ ارحم کا قدم وہیں رک گیا، آنکھیں پھیل گئیں۔ نمل کمزور تھیں، آنکھیں بند، چہرے پر تھکن کے گہرے سائے، لیکن سینے پر ایک ننھی بچی سو رہی تھی۔ ایک نرس قریب آئی۔ سر ہمیں جلدی سائن چاہیے، آپ ان کے شوہر ہیں؟ ارحم نے لپک کر قلم تھامی۔ ہاں میں شوہر ہوں، ارحم لغاری۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ جب نمل ہوش میں آئی تو کمزور سی آواز میں پوچھا بچی ٹھیک ہے؟ نرس نے مسکرا کر کہا آپ کی بیٹی بہت صحت مند ہے۔ نمل نے آنکھیں کھولیں اور سامنے کھڑے ارحم کو دیکھا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ ارحم نے آگے بڑھ کر دھیمے لہجے میں کہا نمل معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ میرے لفظ چھوٹے ہیں، بس چاہتا ہوں کہ تم واپس چلو۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کس حیثیت سے؟ بیوی کی حیثیت سے، میری اور میری بیٹی کی ماں کی۔ نمل نے بچی کی طرف دیکھا اور پھر ارحم کی طرف۔ میں بی جان کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ 2 دن بعد وہ بی جان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بی جان کا چہرہ پھر سے زندہ لگ رہا تھا۔ بس میری بچی واپس آ گئی، اب کچھ اور نہیں چاہیے۔ 1 ہفتے بعد ارحم نے خاندان والوں کو جمع کیا۔ سب حیران تھے۔ میں آج ایک سچ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمل زہرہ کی بیٹی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایک کزن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا یہ تو وہی۔ ارحم نے بات کاٹی۔ ہاں وہی جو ہمارے خاندان سے محبت کے جرم میں نکال دی گئی تھی، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ نمل میری بیوی ہے، میری بیٹی کی ماں اور لغاری خاندان کی عزت۔ کسی نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ وقت گزرتا گیا، سال گزر چکا تھا۔ گاؤں کی فضا بدلی تھی۔ بی جان کے جھولے کے پاس ننھی بچی کھیل رہی تھی اور نمل قریب میں درخت کے نیچے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحم ہاتھ میں گجرے لیے قریب آیا۔ اب تمہیں پہنانے کا حق بھی تو ملا ہے۔ نمل نے ہنستے ہوئے گجرے تھام لیے۔ ارحم بی جان ہمیں بلا رہے ہیں، گاؤں چلیں؟ تم ساتھ ہو، جہاں لے چلو میں چلوں گا۔ نمل نے پیچھے مڑ کر بیٹی کو اٹھایا اور تینوں چل دیے۔ ایک نئی زندگی جس کی ابتدا سزا سے ہوئی مگر انجام قبولیت تھا۔